اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی ہمیں خطبہ دیتے تو فرماتے، جس شخص میں امانت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں، اور جس شخص کا عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہمیں خطبہ ارشاد فرماتے تو فرماتے، جس شخص میں امانت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں، اور جس شخص کا عہد نہیں اس کا کوئی دین ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بس یہی قرآن مجید لکھا، اور جو کچھ اس ورق میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مدینہ آئر پہاڑی اور فلاں پہاڑی کے درمیان تک حرم ہے، بس جس نے یہاں دین میں کوئی نئی چیز داخل کی یا کسی ایسے شخص کو اس کی حدود میں پناہ دی تو اس پر اللہ تعالیٰ، ملائکہ اور انسان سب کی لعنت ہوگی، نہ اس کا کوئی فرض قبول نہ نفل قبول ہوگا، اور مسلمان پناہ دینے میں سب برابر ہیں۔ معمولی مسلمان عورت یا غلام کسی کافر کو پناہ دے سکتے ہیں، اور جو کوئی کسی مسلمان کا کیا ہوا عہد توڑ ڈالے اس پر اللہ اور ملائکہ اور سب انسانوں کی لعنت ہو، نہ اس کی کوئی فرض عبادت قبول ہو نہ نفل۔ اور جس غلام یا لونڈی نے اپنے آقا اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کو اپنا مالک بنا لیا تو اس پر اللہ تعالیٰ اور ملائکہ اور سب انسانوں کی لعنت ہوگی، نہ اس کی کوئی فرض عبادت قبول ہوگی نہ نفل۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عہد کا پورا کرنا ضروری ہے۔ مسلمان سے عہد کرو یا کافر سے، عزیز سے عہد کرو یا غیر سے، استاد، شیخ، نبی سے کیے ہوئے تمام وعدے پورے کرو۔ اگر وعدہ کرنے والا پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور کوشش بھی کرتا ہو مگر کسی عذر یا مجبوری کی وجہ سے پورا نہ کر سکے تو وہ گناہ گار نہیں۔ نمبر 2، اگر وعدہ کرنے والے کا وعدہ پورا کرنے کا ارادہ تو ہے لیکن اس کی کوشش ہی نہیں کرتا تو یہ مذموم ہے۔ اگر وعدہ کرنے والے کی وعدہ پورا کرنے کی نیت ہی نہیں ہے تو یہ بدتر عمل ہے، یہ وہ گناہ ہے جو شہید کا بھی معاف نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں وعدہ کے پورا کرنے کی بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ جو وعدہ نہیں پورا کرتا اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور تمام انسانوں کی طرف سے لعنت کی گئی ہے، اور فرمایا ہے کہ نہ اس کا نفل عبادت اس کی قبول ہوگی نہ فرض۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس کے ساتھ بھی وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وعدہ وفا کرنے والا بنائے، آمین۔